اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہے، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، اس وقت میں ریاست گجرات کے ویارا میں ہوں، بذریعہ آواز آپ تک خبریں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ناظرین، اس وقت سب سے پہلی بڑی خبر، ناظرین اس وقت ایک افسوسناک خبر میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ریاست گجرات کے ولساڑ شہر کی ایک مشہور و معروف شخصیت، صدرو دادا کے نام سے جانی جانے والی بزرگ شخصیت، جنہوں نے ولساڑ میں گرین پارک، ایک پورا علاقہ بسانے کا کام کیا اور بہت زبردست انداز میں کئی لوگوں کو، اہل ایمان کو وہاں پر اکٹھا کیا۔ صدرالدین دادا جو ہمارے ریاض بھائی یعنی راجو بھائی کے ابا تھے، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے سب سے بڑے فین تھے، میرے بڑے چاہنے والے تھے۔ بزرگی کی حالت میں، بیماری کی حالت میں بھی جہاں کہیں آس پاس میرا بیان ہوتا تو وہ ریاض بھائی کے ساتھ ضرور اس بیان میں شریک ہوتے تھے اور مجھ سے خوب ملتے تھے اور دعائیں دیتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ صدرو دادا کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعد نماز عصر ان کی تدفین عمل میں آئی اور علی پور مفتی انعام صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ صدرو دادا نے بہت ہی زندگی میں اچھے کام کیے ہیں، لوگوں کی مدد کے کام کیے ہیں اور اللہ نے ان سے خوب نیک کام بھی لیے ہیں۔ مسجد حوا ہے، مسجد عائشہ ہے، اس کی تعمیر میں بھی ان کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ ہم سب دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں اور ان کے اہل خانہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اور میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، ویسے گزشتہ کل بھی ہم نے آپ کو سب سے پہلے اس خوشی والی خبر کو بتایا تھا کہ اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں جو 50,000 انسانوں کو اجاڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، سپریم کورٹ نے آخر اس ظالمانہ کارروائی پر روک لگا دی اور اعلان کر دیا کہ ہلدوانی میں اب بلڈوزر نہیں چلے گا۔ سپریم کورٹ نے اتراکھنڈ ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگا دی، ریلوے اور ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کیا اور کہا کہ 50,000 لوگوں کو راتوں رات نہیں اجاڑ سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگلی سماعت اب سپریم کورٹ میں 7 فروری کو ہوگی۔ عوام نے
اس فیصلے کا سپریم کورٹ لکھ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور گزشتہ کل باقاعدہ لوگ ہلدوانی کی سڑکوں، گلیوں، گھروں کے سامنے اور بازاروں میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ اس موقع پر باقاعدہ لوگوں نے راشٹریہ کانگریس پارٹی، ایسے ہی جمعیت علماء اور ان تمام تنظیموں کا، ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کیا جن لوگوں نے مصیبت کے وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہ کر ان کا ساتھ دیا اور ان کے اس معاملے کو سپریم کورٹ تک لے گئے اور ان کی مظلوموں کی آواز کو بلند کیا۔ ہلدوانی اتراکھنڈ کے تمام لوگوں نے ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کیا جس پر گزشتہ کل ہم نے باقاعدہ اسپیشل ایک خبر بنائی تھی۔ خیر، اللہ کرے کہ اگلی جو 7 فروری کو سماعت ہے وہ بھی آسان ہو اور انسانوں کی بستیاں اجڑنے سے بچ جائے، کیونکہ کچھ ملک میں ایسے بھی آتنکی ہے جو ان انسانوں کی بستیوں کے اجڑنے پر خوشیاں منا رہے تھے، کیونکہ اس بستی میں 90% بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان ہیں، تو ان کی بستیاں اجڑے تو کچھ درندوں اور کچھ آتنکیوں کو خوشیاں بھی محسوس ہوتی ہے۔ آئیے ناظرین، ریاست مدھیہ پردیش کے بھوپال شہر راجدھانی سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ وہاں سے ہمارے رپورٹر حافظ عبدالرشید نے بتایا کہ بھوپال میں 25,000 مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ جی ہاں، بھوپال میں 25,000 مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ محکمہ ریلوے نے بغیر کسی نوٹس کے مکانات کو منہدم کر دیا۔ اس وقت متاثرین کھلے آسمان کے نیچے رہنے پر مجبور ہے۔ عارف نگر نواب کالونی میں ریلوے پٹری کے کنارے رہنے والے 25,000 مسلمانوں کو محکمہ ریلوے نے بغیر کسی نوٹس کے ان کے مکانات کو منہدم کر دیا، جس کے بعد اس علاقے کے لوگوں میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق وہ اس کالونی میں پچھلے 20-25 برسوں سے رہ رہے تھے، لیکن کبھی بھی ریلوے کی جانب سے کسی بھی طرح کا نوٹس یا کوئی ایسی خبر نہیں دی گئی تھی کہ انہیں اپنے مکان خالی کرنے ہوں گے۔ لیکن اچانک محکمہ ریلوے کے ذریعے کالونی میں آ کر یہ کہا گیا کہ اس علاقے سے محکمہ ریلوے تیسری لائن کا کام شروع کرنے جا رہا ہے، اس لیے اس علاقے کو پوری طرح خالی کیا جائے گا اور جلد بازی میں ان 25,000 لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، وہ بھی ان کا دوسری جگہ کوئی انتظام کیے بغیر۔ اب یہ لوگ بغیر آشیانے کے کھلے آسمان کے نیچے رہنے کو مجبور ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں کہ لوگ ان گیس متاثرین بستیوں میں شامل ہے جو یونین کاربائڈ کے کارخانے کے قریب ہے اور زمینی آلودگی کے شکار ہے۔ گیس متاثرین تنظیموں کے ذمہ داران کے مطابق یہ وہ بستی ہے جہاں زمینی آلودگی یعنی اس زمین کے نیچے ملنے والا پانی یونین کاربائڈ کے زہریلے کچرے سے آلودہ ہے، اور محکمہ ریلوے اور ریاستی حکومت نے ان 25,000 لوگوں کو بغیر کسی باز آبادکاری کے ان کے مکانات گرا دیے، جو ایک غیر انسانی قدم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جبکہ ان گیس متاثرین کی باز آبادکاری کے لیے محکمہ کیمیکل اینڈ فرٹیلائزر نے 2010 میں 40 کروڑ روپے کا فنڈ دیا تھا جو ریاستی حکومت کے پاس موجود ہے، مگر آج تک انہیں بسایا نہیں گیا۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی افسوسناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، اور افسوسناک کہتے ہی آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یو پی سے آ رہی ہوگی۔ جی ہاں، اتر پردیش ہی سے آ رہی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا جو کھلے عام شریعت کا مذاق اور شریعت مخالف فیصلہ ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ طلاق یافتہ مسلم خاتون سابق شوہر سے، اپنے پہلے شوہر سے تا حیات یعنی زندگی بھر کفالت کی حقدار ہوگی، یعنی زندگی بھر اسے شوہر خرچ دے گا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے شریعت مخالف ایک فیصلے میں کہا ہے کہ طلاق یافتہ مسلم خاتون کو اپنے سابقہ شوہر سے نہ صرف عدت کے لیے بلکہ اس کے دوبارہ شادی کرنے یا اپنی باقی زندگی کے لیے نفقہ حاصل کرنے کا حق ہے۔ کفالت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ وہی زندگی گزار سکے جیسی طلاق سے پہلے گزار رہی تھی۔ عدالت نے کہا کہ مسلم خواتین طلاق پر حقوق کے تحفظ ایکٹ 1986 کے سیکشن 2
3 کے تحت طلاق شدہ خاتون کو مجسٹریٹ کے سامنے اپنے سابقہ شوہر سے گزارا بھتے کے لیے درخواست دائر کر سکتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ فیصلہ کھلم کھلا شریعت کے خلاف ہے اور مسلم لا کا مذاق ہے، اور ایک اعتبار سے سنویدھان کے خلاف بھی اسے مانا جا رہا ہے۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجی ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہاں ناظرین، ایسی ایک بڑی خبر آ رہی ہے گوہاٹی آسام سے۔ جی ہاں، گوہاٹی آسام سے خبر یہ آ رہی ہے کہ گوہاٹی ہائی کورٹ نے آسام حکومت کو آدیش دیا کہ غیر قانونی بلڈوزر کارروائی سے متاثر افراد کو مناسب معاوضہ بدلہ دیا جائے۔ ایکچوئل میں یہ سرکار جو ہے نا بلڈوزر والی ظالم اور قاتل سرکار بنی ہے اور جگہ جگہ بلڈوزر چلا رہی ہے۔ انہوں نے بسانے کا کام تو نہیں کیا، آج تک اجاڑنے کا ہی اس ظالم اور قاتل بی جے پی سرکار نے کام کیا ہے۔ آخر گوہاٹی میں بھی ایسا ہوا تھا، آسام حکومت کو پھر گوہاٹی کورٹ نے باقاعدہ پھٹکار لگائی اور انہیں آدیش دیا کہ جتنی غیر قانونی بلڈوزر کارروائیاں ہوئی ہے ان تمام متاثر افراد کو مناسب معاوضہ دیا جائے۔ آسام حکومت نے گوہاٹی ہائی کورٹ کو یقین دلایا کہ گزشتہ سال مئی میں ضلع نوگاؤں میں ایک پولیس اسٹیشن کو نظر آتش کرنے کے معاملے میں ملزمین کے گھروں کو بلڈوزر کر دیا گیا تھا، اور یہ کارروائی آسام حکومت ان پولیس اہلکاروں کے خلاف 15 دنوں کے اندر کرے گی۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری طریقے سے ظالمانہ قاتلانہ انداز چل رہا ہے، اور تھوڑا سا بھی کچھ معاملہ ہوا تو یہ ظالم اور قاتل حکومت باقاعدہ لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا رہی ہے۔ ایسے ہی آسام سے ایک بڑی افسوسناک خبر اور آ رہی ہے۔ جی ہاں، آسام کے ڈھبری ضلع میں ایک مسجد کمیٹی کے 2 گروپس میں لڑائی ہو گئی، تصادم ہو گیا، جس میں یہ جھڑپ، یہ تصادم، یہ لڑائی اتنی خطرناک تھی کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، جبکہ 20 افراد شدید زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ضلع کے بلاسی پارہ علاقے میں 30 دسمبر کو پیش آیا تھا۔ پولیس کے مطابق اس تصادم میں کم از کم 20 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس معاملے میں 2 الگ الگ شکایتیں درج کی گئی ہے، جبکہ پرتشدد تصادم میں ملوث ہونے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ڈھبری ضلع کی پولیس سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ یہ واقعہ بلاسی پارہ کے بنگالی پاڑا مسجد میں پیش آیا۔ تصادم میں ایک ہارون رشید نام کا شخص شدید زخمی ہوا تھا، جو پیر کی رات اسپتال میں دوران علاج انتقال کر گیا، جس کے بعد منگل کی شام مقامی لوگوں نے احتجاج کیا اور علاقے میں سڑک بلاک کر دیا۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ مسجد کے 2 گروپس آپس میں لڑ پڑے، جس سے دونوں طرف کے متعدد افراد شدید طور پر زخمی ہوئے۔ اس معاملے میں 2 لوگوں کو ابھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے ناندیڑ ضلع سے بڑی عجیب خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایک پولیس سب انسپکٹر نے گوداوری ندی میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی آتم ہتیا کی کوشش کی۔ ناندیڑ ضلع پولیس ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے والے ایک پولیس سب انسپکٹر نے جمعرات کی صبح تقریباً 11 بجے گووردھن گھاٹ پل پر واقع گوداوری ندی میں کود کر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اس واقعے سے پولیس فورس میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ فی الحال سب انسپکٹر کو علاج کے لیے سرکاری اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ملنے والی معلومات کے مطابق شیش راؤ راٹھوڑ، جو کہ ناندیڑ ضلع ہیڈ کوارٹر میں پولیس سب انسپکٹر ہے، جمعرات کو راٹھوڑ صبح 11 بجے کے قریب گووردھن گھاٹ پل پر پہنچے۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد انہوں نے سیدھا گوداوری ندی میں چھلانگ لگا دی۔ اس وقت گوداوری ندی کے قریب موجود شہریوں نے بھی ندی میں چھلانگ لگا کر انہیں فوری طور پر پانی سے باہر نکالا، وہ بچ گئے۔ اس وقت سرکاری اسپتال میں زیر علاج ہے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ راٹھوڑ نے خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کی ہے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کی ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ
उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी के लिए मुंबई में योगी आदित्यनाथ का रोड शो किया जा रहा है, जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री पर भी अब नजर है। और अपोजिशन का कहना है कि महाराष्ट्र की अहमियत कम करने के लिए योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरा कराया जा रहा है। महाराष्ट्र मुल्क की एक तरक्की याफ्ता स्टेट है, रियासत है, और मुंबई को बैनुल अक़वामी शहर का दर्जा हासिल है, लेकिन बीजेपी मुंबई और महाराष्ट्र की अहमियत को कम करने की साजिश कर रही है। जैसे धीरे धीरे महाराष्ट्र मुंबई से कई फैक्ट्रियों को गुजरात ले जाया गया, इसी तरीके से अब बाकी चीजों को भी बीजेपी के ज़ेरे इक़्तिदार वाली रियासत उत्तर प्रदेश में भेजने की चालाकी वाला मंसूबा बनाया गया। महाराष्ट्र की शिंदे और फडणवीस की हुकूमत मरकजी हुकूमत के इशारे पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत खराब है। योगी की हुकूमत अदालतों को बालाए ताक रखकर बुलडोजर चलाकर गरीब और आम आदमी के घरों को तबाह कर रही है। योगी के दौरे हुकूमत में खवातीन, महिलाएं, माइनॉरिटीज, दलित कम्युनिटी महफूज नहीं है। वहां के लोग खौफ के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। अब इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ मजहबी पोलराइजेशन की सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त फिर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि उर्फी जावेद एक बेहया, बेशरम किस्म की लड़की है जो अपने नंगे लिबास के जरिए से बेहयाई और बेशर्मी को रोड पर फैलाती रहती है। कोई भी एक अच्छा इंसान, मर्द भी उसे देखना पसंद न करेगा, तो जाहिर बात है कि महिलाएं तो उसको देखकर, अपनी बेइज्जती को देखकर, महिला की बेइज्जती को देखकर और नंगेपन को देखकर बड़ी गुस्सा हो जाती है। इसी तरीके से उर्फी जावेद के मामले को लेकर चित्रा वाघ ने बाकायदा आवाज उठाई थी, लेकिन उर्फी जावेद के मामले में खवातीन कमीशन पर बीजेपी गुस्सा हो गई। तेजस्विनी पंडित को नोटिस भेजा, उर्फी को क्यों नहीं, चित्रा वाघ ने कहा। उर्फी जावेद का और हरदर्मी का एक बड़ा बयान आया है। इस नंगी लड़की ने कहा कि मैं नंगी ही रहूंगी। उर्फी ने हरदर्मी करते हुए ये बात कही। मुंबई में एक औरत बरेना घूम रही है। जब सोशल मीडिया पर फैश और गंदी वीडियोस वायरल हो रही है तो सो मोटो दर्ज करके कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर खवातीन कमीशन के पास इसके लिए वक्त नहीं है तो फिर किसी को भी उस ओहदे पर बैठने का हक नहीं है। जाहिर बात है कि चित्रा वाघ ने और बीजेपी ने अपने गुस्से का इजहार भी किया है। बीजेपी लीडर चित्रा वाघ ने उर्फी जावेद के कपड़ों पर एतराज करने के बाद पुलिस से शिकायत की और मुंबई पुलिस से उर्फी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। आइए नाज़रीन, ऐसी एक बड़ी दर्दनाक खबर मुंबई के मुंब्रा से आ रही है। मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर कमालुद्दीन नाम के एक मुस्लिम को पीट कर कत्ल कर दिया गया। थाने रेलवे पुलिस ने यह इत्तला दी कि मुंब्रा स्टेशन पर एक 43 साल 43 ईयर शख्स को 3 अफराद ने मजाफाती लोकल ट्रेन से खींचकर बाहर निकाला और उसे पीट कर मार डाला। थाने रेलवे पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर ने बताया कि 1 जनवरी की रात तकरीबन 10:50 पर यह वाकया हुआ। 3 अफराद ने कमालुद्दीन अंसार शेख नामी शख्स को अंबरनाथ जाने वाली लोकल ट्रेन से घसीट लिया और उसकी पिटाई की। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर हादसाती मौत की रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन पोस्टमार्टम और तकनीकी आदाद-ओ-शुमार के नताइज की बुनियाद पर इसे आईपीसी की दफ़ा 304 हलाकत जो कत्ल नहीं और 34 मुश्तरका इरादे के तहत इल्जामात के साथ एफआईआर में शामिल किया है। पुलिस ने बताया कि तीनों की शनाख्त और जुर्म के पीछे की वजह तलाशी जा रही है। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है, आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है,
जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।